نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 7واں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں ہے اللہ پر الرسولی رسول کے ذمے الا مگر البلاغ پہنچا دینا، رسول کے ذمے منوانا نہیں ہے بلکہ اس کے ذمے کیا ہے، جو کا تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی اسی طرح سے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعلم وہ خوب جانتا ہے ما جو تبدونا تم چھپاتے ہو، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دلوں کے راز معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم قریب ہیں الیہ اس کی طرف من حبل الورید اس کی شہرک سے زیادہ قریب۔ شہرک کیا ہے؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہیں، تو کیا وہ ہمیں نہیں جانے گا؟ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، اس لیے اے انسان گناہ کرتے ہوئے بھول نہ جانا کہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، یا نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے روز وہ ساری کتاب جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی، پھر انسان کو احساس ہوگا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی کتاب کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیا ہوا، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ ایسی کتاب ہے نہ اس نے چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی بات کو، چھوٹی بڑی ہر بات اس میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس لیے انسان جو بھی کرے گا سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقف ہے، اور رسول کا کام کیا ہے، منوانا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوڑتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں، لیکن اپنی امت کی خاطر آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت جہنم میں جائے اللہ کی نافرمانی کر کے اور آپ کی پیروی نہ کر کے، اس لیے آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے کیا ہے، صرف بات پہنچا دینا، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو دے دے گا۔ قل آپ فرما دیجئے لا نہیں یستوی برابر الخبیث ناپاک والطیب اور پاک، ولو اور اگرچہ اعجبک پسند آئے تجھ کو، تم کو پسند آئے کیا، کثرت الخبیث ناپاک کی زیادتی یا کوانٹٹی میں زیادہ ہونا۔ یہاں بیسیکلی ایک مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ناپاک اور پاک، دیکھیں گندی چیز اور صاف چیز ایک جیسی ہوتی ہے نہیں، ہم گندا کھانا کھا سکتے ہیں، کون سا کھاتے ہیں، پاک صاف، کیوں نہیں گندا کھاتے، کیونکہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں یہ مثال بتائی جا رہی ہے، اب یہاں خبیث سے مراد کیا ہے، کفر اور شرک، اور طیب سے مراد کیا ہے، ایمان، توحید، مومن، متقی۔ تو خبیث کیا ہے، منافق اور کافر۔ کیا منافق اور کافر، ٹھیک ہے نا، یہاں مثال آپ کو بتائی جا رہی ہے، عربی اس کی نہیں لکھی ہوئی، تفسیر کیا بتاتی ہے، کیا منافق کافر مومن اور متقی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہیں۔ قرآن میں بہت خوبصورت طریقے سے اس کی مثالیں بتائی جاتی ہیں، جیسے دن اور رات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور جیسے سورج اور چاند جدا جدا ہیں، سورج گرم ہے، چاند ٹھنڈا ہے، مطلب فیلنگ جو ہمیں آتی ہیں اس سے، اور دیکھنے والا
اور اندھا کیا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. زندہ اور مردہ کیا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے. قرآن خود یہ ساری ہمیں مثالیں بتا بتا کے سمجھا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ خبیث اور طیب، یا اس کو اگر ہم یوں لیں، خبیث مطلب حرام، طیب حلال. حرام اور حلال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے حرام کا مال زیادہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آگے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کیا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگرچہ خوش کر دے تم کو یا پسند آئے تم کو کیا، کثرت الخبیث، حرام کی زیادتی. حرام کوانٹٹی میں زیادہ ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ بہت برا. حلال کوانٹٹی میں کم ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہے. اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں. اٹ مینز جو حلال کو اپنائیں گے وہ عقل مند لوگ ہیں. کانسیپٹ کیا ہے؟ اس بے وقوف کو دیکھو، اتنا زیادہ چھوڑ کے تھوڑے کے پیچھے جا رہا ہے. بے وقوف وہ ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کیا بتا رہا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں. تو عقل مند کون ہے؟ جو طیب کو اپنائے گا، جو حلال راستے کو اپنائے گا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح پاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور کامیابی کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے. کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے. تو آگ سے بچنا اور جنت میں جانا کیا ہے؟ کہ طیب کو اپنایا جائے، طیب کو اختیار کیا جائے. اب اگلی آیت بہت خوبصورت آیت. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا نہ، تسألو، تم سوال کرو. اے ایمان والو، نہ تم سوال کرو کس چیز کے بارے میں؟ ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تم ناپسند کرو اس کو. جس سوال کے بارے میں پوچھ رہے ہو اگر اس کا جواب مل جائے تو تم اس کو پسند نہیں کرو گے. وَإِنْ، اور اگر، تسألو، تم سوال کرو، انہا، اس سے، ہینا، اس حال میں، اس دور میں، اس وقت میں، ینزل القرآن، کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو. تبد لکم، تو ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے لیے، یعنی تمہارا جواب تم کو مل جائے گا. عف اللہ عنہا، معاف کر دیا اللہ نے، عنہا، اس سے جس نے اس سے پہلے ایسا کیا، بہت زیادہ سوال کیے، غیر ضروری سوالات. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، غفور حلیم، وہ تو بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، حلم والا ہے، صبر والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے بار بار سوال کرنے سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی. اب بار بار سوال پوچھنا، اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ سوال پوچھنا چاہیے کیونکہ سوال پوچھنے کو آدھا علم کہا گیا ہے. سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن بار بار اور غیر ضروری سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اور اگر دیکھا جائے، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوچیں اس بات میں مطلب کیا بنتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کیا قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں ایک ہی وقت میں نازل نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ قرآن بتاتا ہے اس لیے کہ قرآن کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے قلب مبارک پر اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، جذب کر سکیں. کیونکہ قرآن کا نازل ہونا صرف قرآن کا نزول نہیں تھا، بلکہ اس کو لوگوں کو بتا کے اس پہ عمل کرنا اور کروانا تھا. تو اب اگر ایک ساتھ ہی سارے احکامات آ جائیں، فار ایگزامپل کون سی ہے؟ شراب کی. پہلا حکم کب آیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 219. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں لوگوں کے لیے نقصان ہے، تھوڑا سا نفع ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. ہاں، لوگوں نے سن لیا. اچھا، اٹ مینس اب آگے بھی کچھ ہونے والا ہے. پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں آیا
کہ اگر شراب پیو گے تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اب اس وقت کیا حال تھا نماز کا؟ ایسا نہیں تھا جو آج کل ہے اپنی مرضی کی نماز، موڈ ہوا تو پڑھ لی اور موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھی. تھوڑا سا ہلکا سا درد بھی ہو رہا ہے سر میں تو ہے میری تو طبیعت بڑی ہی خراب ہے، بھلے نہ دنیا کے سارے کام کر لوں لیکن نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. اس وقت مومن اور کافر میں فرق کیا ہوتا تھا؟ نماز کا. یہی وجہ تھی کہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ جی، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے، اندر سے کیا تھا؟ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے اٹ مینز ہم مومنوں کی کیٹیگری میں لکھ دیے جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ لوگ نماز پڑھنے لگے. اب ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ دوسرا حکم کیا آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جانا. تو لوگوں نے نماز کی قربانی دینا اب ان کے لیے مشکل تھا. پھر احتیاط کرنی شروع کر دی کہ ان اوقات میں شراب پی جائے جو نماز کا ٹائم نہ ہو. اور پھر جب تیسرا حکم آیا، آخری حکم، کون سا؟ جی، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، کہ یہ شیطانی کام ہے. شیطان تم کو غافل کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. یہ شیطانی عمل ہے. تو کیا تم شیطان کے عمل کو اپناؤ گے؟ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا منتہین، ہم باز آ گئے، نہیں آئندہ نہیں پیئیں گے. اور شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبر سے کام لو اس وقت تک جب تک قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے، جو تمہارے دلوں میں بات ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہم انسانوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی الیکٹریکل کوئی بھی، اور اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے. یہ انسان کی بک ہے بیسیکلی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس ٹائم میں کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے اگر آپ نے انسانی مشین کو چلانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہم انسانوں کے ساتھ اتنی زیادہ مشکلیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بک کو چھوڑ دیا ہے، نہیں پڑھتے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے مشین لے کے آپ کوئی بھی بٹن اس کے دبا دیں، ادھر بھی دبا رہے ہیں ادھر بھی دبا رہے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ حال ہم لوگوں کا اب ہو گیا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، تم صبر سے کام لو، اور جو قرآن نازل ہوتا رہے گا اسی طرح سے تمہارے سوالات کے جوابات تم کو ملتے رہیں گے. اور اس کی مثال پیچھے ہم پڑھ چکے، کافی ساری مثالیں ہیں. ایک یہ بھی تھی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پیچھے سے شکار نہ کھیلو، کیونکہ شکار ان کو پسند تھا. عرب لوگ جو تھے ان کا من پسند مشغلہ کیا تھا؟ شکار کھیلنے کا. وہ آرام سے منع کیا گیا. اور پھر ایک اور کیا تھا کہ جب تم احرام پہن لو تو تم بیک ڈور سے نہ آؤ، اوپر سے پھلانگ کے دیواریں پھلانگ کے نہیں آنا. کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے سے آؤ. عام سی باتیں ہیں. اور ایک اور مثال کہ رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کر لیا کرو، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام کرتے تھے لیکن ان کے دل میں شک تھا، منہ سے کچھ نہیں بولے، دل میں شک تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ شرک سے بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے زیادہ قریب. اللہ کو پتہ تھا. اور وہاں اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تختانون، تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے، یہ عمل کر کے کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے. شک میں تھی نا بات. اللہ نے اس کو واضح الفاظ میں آیت اتار دی، نہیں جاؤ اپنی عورتوں کے پاس، حلال ہے وہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں. تو یہ ساری مثالیں ہیں. بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کیا جائے. جب ہم قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، جب ہم نئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے سوالات ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک جز ختم کرتے جاتے ہیں، اس میں سارے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے سوالات کے جوابات ملتے ہی رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کو کٹ کیا جائے اور وہ جو ٹاپک ہے ہی نہیں اور سوالات پوچھے جائیں، تو اس سے پرہیز کیا جائے اور انتظار کیا جائے، کیونکہ ہر سوال کا جواب اسی قرآن میں موجود ہے. اسپیشلی سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، سورہ نساء ہم نے پڑھی، کتنی باتیں ہمیں پتہ چلی. ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ تھا ہمیں نہیں پتہ تھا. کچھ ایسی باتیں جو دل میں تھی ابھی زبان پہ بھی نہیں آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جوابات بھی ہمیں دے دیے. اس لیے بتایا جا رہا ہے اگر تم سے ایسا ہو چکا ہے، عفو اللہ عنہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا.
اور اب اسی کی کنٹینیویشن میں بات کی جا رہی ہے. قد تحقیق سالہ سوال کیا اس سے قوم، اس کی قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے. کس نے؟ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل نے سالہ سوال کیا، ہاں اس سے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کس نے؟ بنی اسرائیلیوں نے. بنی اسرائیلیوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت تنگ کیا اور وہ سوال پہ سوال کرتے رہے. ثم پھر اصبحوا پھر جب ظاہر کر دیا گیا ان کے لیے، یعنی ان کو سوالوں کے جواب دے دیے گئے، بہاں پس وہ ہو گئے اس کے کافرون انکار کرنے والے، پھر مان کے بھی نہیں دیا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذون ہزوا، انہوں نے کیا کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، گائے کو ذبح کریں؟ کیوں کہ بنی اسرائیلی جب غلام تھے، فرعون کے انڈر تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں گائے کی محبت پلا دی گئی. اب سیدھی سیدھی بات تھی، گائے لو اس کو ذبح کر دو. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھو کیسی ہے وہ گائے. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ کہتا ہے گائے کیسی ہے؟ نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بچیا ہے. عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، مڈل ایج کی گائے لے لو، اس کو ذبح کر دو. ففعلوا ما تؤمرون، کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو کیا انہوں نے کیا؟ نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ فادعوا لنا ربک ما لونها، اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو. اب مزید اپنے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں. اس وقت کوئی رنگ کسی چیز کی قید نہیں تھی. گائے لو، پہلے سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ گائے لو اس کو ذبح کر دو. ایج کا بھی کوئی وہ نہیں تھا، ریسٹرکشن کوئی نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے پھر بتا دیا، نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، درمیانے عمر کی ہو. جب رنگ پوچھا جا رہا ہے تو پھر کیا کہا کہ ایسا رنگ ہو کیسے؟ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی، صفرا، گہرا زرد، گولڈن کلر کی. اب گولڈن کلر کی گائے کہاں سے ملے؟ چلو اب بھی مل جائے گی. پھر بھی ان کو سکون نہیں آیا. پھر وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، قالوا ادعوا لنا ربک ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. نہیں، دوبارہ بتاؤ، کچھ کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی. کون کرتے ہیں ایسے؟ جو ماننے والے نہیں ہوتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور قانون کو سخت کر دیا کہ وہ کیسی ہو؟ وہ ایسی ہو کہ اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ ہل جوتنے والی اور نہ کھیتوں کو پانی دینے والی. لا شیۃ فیہا مسلمۃ، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا داغ نہ ہو اس میں. سبحان اللہ. اب وہ ڈھونڈنے لگے اور کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو کتنا وقت گزر گیا. اب ایسی گائے کہاں سے لائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو کہا تھا تمہیں گائے لو اس کو ذبح کر دو. اب تمہیں ہی چین نہیں آ رہا تھا. یہ ہے سوالات پوچھنا. جتنے زیادہ سوالات پوچھے جائیں گے آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے جائیں گے. تو انہوں نے اپنے لیے خود مشکلات ڈھونڈی کہ کیسے کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت مشکل اور ایک اسپیشل گائے کا پکچر دے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے. اینی ویز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں وہ باتیں تو تم اس کا، ان احکامات کا خود سے انکار کرو گے. اب اگلی آیت میں مشرکین عرب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. غیر اللہ کے نام، بتوں کے نام، کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں ایسا کہا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ پہ جھوٹ باندھنا. اگر ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ کہے تو ہمیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھنا، ھذا حرام و ھذا حرام حلال، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ہاں کہ اللہ نے ایسے نہیں کہا. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیز؟ من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، انڈر لائن کریں اس کو، بحیرہ ایسا جانور جس کے کان چیرے جائیں. جانور کے کان ایسے لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، اس کو کاٹ کے، یوں کاٹ کے اس کو کٹ دے دیا کرتے تھے
واللہ عالم، کوئی تو بنتی ہے اس کی. وہ کہتے تھے یہ اللہ کی خاطر ہم نے کیا ہے، بس یہ اللہ کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا ہے. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. دوسرا کیا ہے؟ ولا، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صائبہ. صائبہ جانور، ایسا جانور جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی کام اس سے نہیں لیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کے نام پہ بس اس کو ہم نے آزادی دے دی ہے، چاہے وہ کھیتوں میں جائے بربادی کرے، چاہے وہ کسی کے گھر میں گھس جائے، چاہے کسی کو زخمی کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ اس کو چھیڑتے نہیں تھے. ولا، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ. وسیلہ کون ہے؟ ایسی بکری جو بیبی گرل کو ڈیلیور کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیبی گرل کو ڈیلیور کرتی ہے ایسی بکری. ہوتے ہیں نا بکری کے بچے، بکرے نہیں، جو بکری ہی کو ڈیلیور کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ولا، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حام. اب حام کیا ہے؟ ایسی اونٹنی جو 10 ٹائمز بچے ڈیلیور کرتی ہے، 10 بچوں کا جنہ. وَلَكِنَّ الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ. کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ، اور زیادہ تر ان کے، لا يَعْقِلُونَ، عقل ہی نہیں رکھتے. اب دیکھیں اس میں کیا تک بنتی ہے. جانور کے کان کاٹ دیے، جانور کو آزاد چھوڑ دیا، اور اگر اس کی بیبی گرل ہو گئی تو وہ اسپیشل ہو گئی. اسی طرح 10 بچے جس اونٹنی کے ہوئے وہ اسپیشل ہو گئی. ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تردید کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی. وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، یہ فضول قسم کے رسومات رکھنے والے سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، تم آؤ، الا، اس کی طرف، ما، جو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، اس سچی بات کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اللہ کی طرف آنا، جو اتارا اس نے، مطلب قرآن، اس سے مراد ہے قرآن، اور رسول کی طرف آنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے. قالو، تو سنیے ان کا جواب، وہ کیا کہتے ہیں. قالو، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو. کیا کافی ہے؟ ما، جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو. بھئی ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری نانی دادیاں ایسی ہی کیا کرتی تھی، تو اب ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو، کیا، اگرچہ کانا ہو، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، کیا، لا یعلمون شیئا، نہیں وہ جانتے تھے، علم نہیں تھا ان کو، ولا یہتدون، اور نہ ان کو ہدایت پہنچ چکی تھی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے رسومات کو فالو کر رہے تھے. تو اگر ہم میں سے کوئی ان رسومات کو، جن کی اجازت نہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ہم نے بنا لیے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، تو الحمدللہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو علم نہیں تھا، اللہ نے ہمیں جواب دے دیا ہے. ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو وہ علم نہیں دیا تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ہی شاید ان کو وہ ہدایت نہیں تھی جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں راستہ بتا دیا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، تو کون سا چلیں گے؟ جی، ٹھیک راستہ، صحیح راستہ، اللہ کا راستہ، وہ جو اللہ نے اتارا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، علیکم، تم پر ہے ذمہ داری، انفسکم، اپنے نفسوں کی، تم رسپانسبل ہو اپنے اعمال کے. لا یضرکم،
نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو، من وہ شخص جو ضل وہ گمراہ ہو گیا، اذا جب، اس حال میں کہ تم اہتدیتم تم ہدایت پر ہو، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تم سب جمع کیے جاؤ گے، جمیعاً سارے کے سارے، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تم کو، کس چیز کی؟ بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی یہاں بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تمہارے نفس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اگر کوئی نفس نیکی کرے گی تو اس کا اجر اسی کو ملنا ہے، اور اگر اس نے کوئی گناہ کمایا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ شخص جو گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ یہاں ہے ایمان کا امتحان، کون اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے اور کتنا ثابت قدم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا اثر لے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ ہمارا اثر لیں ہم ان کا لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو بڑا ٹرسٹ ہے اپنے بچوں پہ، بڑی اچھی تربیت کی ہے میں نے، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کس نے اس کی تربیت کی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ ایسا نہ ہو قیامت کے روز کیا ہو، یا ویلتنا یا ویلتنی ہائے افسوس مجھ پر، لو اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس لیے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں یا ہم ان سے ہو رہے ہیں۔ ایز اے مومن ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں پہ اپنا اثر ڈالنا، اپنے دین کے بارے میں ان کو بتانا۔ کیا ہم بتا رہے ہیں کسی کو؟ خود اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں، آپ کو جواب ملے گا۔ یہاں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کون سا شخص؟ من ضل جو گمراہ ہو چکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گمراہ ہو چکا ہے آپ اس کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں تمہارا اپنا اور میرا اپنا، مجھ سے تو تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں، پھر بھی پوچھا جائے گا۔ کیوں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ کیا ہونا چاہیے، وَلَتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور ہونا چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں، وہ کیا کریں؟ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف بلائیں، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ بھلائی کی طرف بلائیں، اور وہ کیا کریں؟ بالمعروف وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی طرف حکم دینا اور برائی سے منع کر دینا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قیامت کے روز ہر انسان اس بات کے لیے جواب دہ ہوگا۔ جو علم تمہارے پاس آیا کتنا عمل کیا، کہاں تک پہنچایا، کن لوگوں کو آپ نے بتایا۔ اس لیے بتائیں، روز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے بارے میں علم دے رہے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، سمجھ گئے آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سب سے پہلے تبلیغ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع کی جائے؟ اپنے گھر سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اب ہمارے بچے دے دیے ہیں الحمدللہ، تو ہمارا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کی تربیت اس کے مطابق کی جائے۔ کیونکہ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے تو اٹ مینس کہ ایک نیکسٹ جنریشن کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے۔ ہم تو ساری زندگی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کون ہوگا بتانے والا؟ اگر ہم نے ہی نہیں بتایا دوسروں کو تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر وہ ادھر سے چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ تمام اعمال جو تم نے کیے، چاہے بھلائی کی چاہے برائی کی، جو بھی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اس کے بارے میں تم لوگ جواب دہ ہوگے۔ اب اگلی آیت بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ ایک مسئلہ بتایا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب
دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ جو مال دیا ہے نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس مال کی حفاظت کرنا اور اس کو کہاں کہاں یوز کرنا ہے، اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے وراثت کے قوانین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتائے ہیں وہ قوانین، کسی انسان نے نہیں بنائے، کسی پیغمبر نے نہیں بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ان کا حق پہنچ جائے۔ تو یہ اب ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہم نہ رہیں تو ہم کہیں کہ نہیں میرا مال کسی ایک بندے کو دے دیا جائے، نہیں، وہ تو ہم الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خود سے فیصلہ کر دیا ہے بیٹے کو کتنا جائے گا، بیٹی کو کتنا جائے گا، ہسبینڈ کو کتنا جائے گا، پیرنٹس کو کتنا جائے گا، اور آپ کتنے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو فیل ہو گیا کہ اس کی موت اس کے قریب آ گئی ہے، اب آپ یہ سوچیں گے کیسے بندے کو پتہ چلتا ہے؟ سم ٹائمز خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ جا رہے ہیں راستے میں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت اس مال کے ساتھ کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس ہے، بیسیکلی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، کیا کرو تم؟ شہادت بینکم، گواہی آپس کی، اذا جب، حضرا حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی موت کا وقت آ جائے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنانی ذوا عدل، دو عدل والے، منکم تم میں سے، او آخرانی، یا دوسرے، من غیرکم غیروں میں سے، ان اگر انتم ہو تم دربتم تم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تم کو مصیبتن مصیبت، کس چیز کی؟ موت کی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو مصیبت کہا، بے شک کہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں تک پہلے سمجھ لیں کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں موت آنے لگے تو تم کیا کرو؟ جو تمہارے قریب کے لوگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں، ان میں سے دو عدل والے ان کو وصیت کر جاؤ تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھر وہ گواہی دے سکیں۔ شہادت بینکم، آپس کی گواہی۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو غیرکم، غیروں میں سے دو عدل والے بندے جو ہیں ان کو وصیت کر دی جائے۔ اب وصیت کر دی گئی اور وہ دو شخص آئے ہیں ورثاء کے پاس، وارثوں کے پاس پہنچے ہیں وہ، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں یہ وصیت لے کر آیا ہوں، آپ کا فلاں فلاں جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اس نے یہ وصیت کی ہے۔ لیکن اگر وہ دو بندے جو شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے، یہ اس کا مال ہے، وہ جو لے کر آئے ہیں، جن کے پاس لے کر آئے ہیں، ان ورثاء جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کو شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں ان کی گواہی سچی ہے یا نہیں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے تم نے، تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو۔ تم کون؟ وارث۔ کن کو روک لیں؟ وہ دو گواہ جو آئے ہیں بتانے کے لیے، سامان لے کر آئے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی ہے، آپ کے رشتہ دار کی، کوئی بھی رشتہ ہو اس سے، اور اس نے یہ کہا ہے، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اور یہاں تفسیر بتاتی ہے، صلاح کو انڈر لائن کریں، کہ صلاۃ العصر کی بات ہو رہی ہے، عصر کی نماز۔ فیقسمانی، پس وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان تب تم، اگر تم شک میں ہو۔ کس بات سے شک میں ہو؟ کہ گواہی سچی ہے یا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ اگر رشتہ داروں کو شک ہے کہ گواہی سچی ہے یا نہیں تو ان دونوں بندوں کو نماز عصر کے بعد روک لیا جائے گا۔ نماز عصر کیوں کہا گیا؟ اس لیے یہاں عصر کی عربی نہیں ہے، تفسیر بتاتی ہے کہ نماز عصر، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کو روک لیا جائے گا، اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ قسم کھائیں گے۔ قسم یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا نشتری، اب وہ قسم کھا رہے ہیں، لا نہیں، نشتری ہم بیچیں گے، بھی اس قسم کو، ثمنن تھوڑی قیمت پر، ولو اور اگرچہ کانا ہو، ذا قربہ
کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ یہ قسم کا ایک حصہ ہے۔ اب دوسرے حصے میں وہ کیا بول رہے ہیں؟ ولا اور نہ، نکتمو اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو۔ اللہ کی گواہی مینس کہ جو اس نے باتیں کہیں، وہ باتیں، وہ وصیت یا وہ چیزیں جو کی تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اللہ کی شہادت کو۔ انا بے شک ہم، اذن اس وقت اگر ہم نے ایسا کیا، کیا کیا؟ گواہی کو چھپا لیا یا ہم نے غلط بیانی کی، تو کیا ہوگا؟ لمن الآثمین، ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا کیونکہ عربی میں تھوڑا آپ کنفیوز ہوں گے۔ ایک شخص تھا، سفر پہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ جو فار ایگزامپل بزنس ٹرپ تھا اس کا، جو اس کا مال اسباب، کرنسی یا جو بھی چیزیں تھیں یا ڈاکومنٹس وغیرہ تھے، وہ سب اس کے ایک باکس میں تھے۔ اب جب وہ مرنے لگا، اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے، اس نے ان دونوں کو گواہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا، آپ ایسے سٹوری کی طرح اس کو سمجھے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ ان دونوں کو گواہ بنا لیا، دوست نہیں تھے، کوئی اور تھے، ان کو گواہ بنا لیا، کیونکہ کیا کہا گیا؟ پہلے قریب والے وہ موجود نہ ہو تو دوسرے۔ اب وہ جو بیگ لے کر آئے ورثاء کے پاس، اس کے بچوں کے پاس، بچوں کو شک ہوا پتہ نہیں اس میں سے کچھ غائب تو نہیں ہے، تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ صلاۃ عصر کے بعد ان سے قسم لی۔ کیا قسم؟ قسم میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس گواہی کو نہیں بیچیں گے، ہم قسم اللہ کی کھا رہے ہیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ گواہی کو بیچنا کیا ہے؟ غلط بیانی کرنا کسی سے پیسے لے کے۔ اور اسی طرح ہم کوئی بات نہیں چھپا رہے، جس طرح سے ہم نے سنی اسی طرح سے تمہیں بتا رہے۔ اگر ہم ایسا کریں، گواہی چھپائیں یا ہم غلط بیانی سے کام لیں، تو ہم کون ہوں گے؟ آثمین، گناہ گاروں میں سے۔ اب کیا ہوا؟ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، ورثاء نے کہا کہ نہیں، گڑبڑ ہے۔ اب اس گڑبڑ اگر ہے تو پھر کیا کیا؟ فَإِن، پھر اگر اُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پھر اگر یہ واضح ہو جائے کہ استحق اثمن، کہ وہ دونوں جو ہیں ان کی یہ قسم جھوٹی ہے، یہ گواہی جو یہ دے رہے ہیں اس سے تسلی نہیں ہو رہی ہمیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فآخرانی، تو پھر دوسرے کون؟ ورثاء کے پاس آئے ہیں نا، تو اب ورثاء میں سے کیا ہوگا؟ یقومانی مقامہما، 2 بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے، 2 بندے کھڑے ہو جائیں گے، کون سے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے جو استحق علیہم الاولیان، ان میں سے جو اس کے زیادہ قریب تھے۔ اب ورثاء ہی میں سے چاہے 2 بیٹے ہوں یا 1 بیٹا یا 2 بیٹیاں ہوں، ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے عدل والے، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فیقسمانی، اب وہ قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی قسم وہ جس سے مرنے والے نے ڈائریکٹ بات کی، اب دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ جب ورثاء کے پاس وہ قسم اٹھانے والے لوگ آئے اور ورثاء کو اس بات میں شک ہوا کہ ہمیں لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ورثاء پھر کیا کریں گے؟ خالی الزام لگانا نہیں، اب ان سے بھی کام کروایا جا رہا ہے، اور کام کیا کروایا جا رہا ہے؟ اب وہ قسم کھائیں گے، فیقسمانی، وہ قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، البتہ ہماری شہادت، ہماری گواہی، احق کو، وہ زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں سے جو گواہی لے کر آئے ہیں، وما، اور نہیں، اعتدینا، ہم حد سے بڑھنے والے، ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے، انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت اگر ہم ایسا کریں، لمن الظالمین، تو البتہ ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اب وہ جو باکس لے کر آئے تھے 2 گواہ، جب اس باکس کو کھولا گیا تو ورثاء نے کیا کہا؟ نہیں، یہ تو جب جا رہے تھے تو اس میں فلاں فلاں چیز بھی تھی، اب وہ غائب ہے، تو یہ صرف الزام ایسے ہی نہیں لگایا جائے گا۔ اب وہ 2 جو شک میں ہیں، جن کی تسلی نہیں ہو رہی ان پہلے والے گواہان پر، اب ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے وہ قسم کھائیں گے کہ نہیں،
ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ چیز بھی موجود تھی، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ ذالک، کیا؟ یہ گواہوں کے اوپر گواہوں کو لانا، یہ قسمیں کھا لینے کے بعد دوبارہ قسمیں دوسروں سے اٹھوانا۔ ذالک، یہ کیا ہے؟ ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یہ کہ یاتو، وہ آئیں بالشہادتی، شہادت کے ساتھ، علی وجہہا، زیادہ درست، او یا یخافو، وہ ڈریں، ان یہ کہ تردہ، رد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، ایمان بعد ایمانہم، ان کی قسم کو ان کی قسموں کے بعد۔ اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر پہلے والے لوگ، بیسیکلی یہ رول دیا جا رہا ہے سب کے لیے، کہ اگر پہلے والوں کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم گواہی دینے میں جو وصیت اس نے کی ہے، جو چیزیں اس نے دی ہیں، اگر ہم اس میں کم و بیشی کریں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہماری قسموں کی کوئی وقت ہی نہیں رہے گی، جب دو اس کے جاننے والے قریبی رشتہ دار، جن کو اصلیت کا پتہ ہے کہ اس بیگ میں کیا کیا ہونا چاہیے، اگر وہ قسم اٹھا لیں گے تو ان دو بندوں کی بعد کی جو قسمیں ہیں اس سے پہلی والی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ رد کر دی جائیں گی مینز ان کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ اگر دو جاننے والے، حقیقت کو جاننے والے دو بندے ہماری قسموں کو رد کر دیں گے تو کیا ہوگا، اس ڈر سے وہ صحیح بات کریں گے اور کوئی اپنی طرف سے کوئی غلط بیانی اس میں نہیں کریں گے۔ رول کی سمجھ آئی آپ کو کہ دوبارہ بتاؤں؟ اس لیے میں نے سٹوری کی طرح آپ کو بتا دیا۔ جی ذالکہ سے، جی ذالکہ مینز یہ قسمیں اٹھانے والوں پر یہ دوسری قسمیں اٹھوائی جو جا رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ذالکہ، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یہ کہ یاتو بالشہادتی، وہ آئیں گواہی کے ساتھ۔ کون؟ پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ علی وجہہا، ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر، یعنی زیادہ درست طریقے سے، صحیح طریقے سے، او یا یخافو، وہ ڈریں، ان یہ کہ تردہ، رد کر دی جائیں گی، ایمان، ان کی قسم کو، ان کی گواہی کو، بعد ایمانہم، ان دوسری گواہوں کے بعد، دوسری گواہوں کی قسم اٹھانے کے بعد۔ تو اگر ان کو اس بات کا ڈر ہوگا جی تو وہ سچی گواہی دیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کس چیز سے ڈرو؟ غلط بیانی سے، غلط شہادت دینے سے، غلط گواہی دینے سے، کیونکہ بھلے نہ دنیا میں آپ کی گواہی کو رد نہ کر دیا جائے، کیونکہ شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو حقیقت کے بارے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہے، سونے چاندی کی شکل میں، ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں لوگ بس ڈنڈی مار لیتے ہیں اپنی طرف سے، یہ کر دیا تم یہ لے لو مجھے وہ دے دو، اور کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس کو کتنے نہ جانے کتنے گناہ بھاری کر کے لا کے اس بندے کے شولڈرز کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں تو کسی کا مال غبن کر کے اس کے مزے لے لیے، لیکن اب اس کو کتنا نقصان ہے، اور اس بوجھ سے وہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکے گا۔ اس لیے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ کیا غور سے سنو؟ دو چیزیں، ایک جو اس نے ان کی طرف اشارہ ہے جن کو وصیت کی جا رہی ہے کہ غور سے سنو تاکہ غلط بیانی نہ ہو، اور دوسرا ہم سب سے کہا جا رہا ہے غور سے سنو، واسمعوا، ہم سب کو غور سے سننا ہے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، لا نہیں، یہدی، وہ ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور اب اگلی آیت
قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے. یوما، جس دن، یجمعو، جمع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی الرسل، رسولوں کو، فیقول، پھر پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز. ویژولائز کریں، زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جمع کر لیا ہے اور وہ ان سے پوچھ رہا ہے. رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا؟ ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تم کو؟ کس کا جواب؟ تمہاری امتوں کا جواب. کچھ دے کے بھجوایا گیا تھا تمہیں اے رسولوں، کچھ رسپانسبلٹیز تم کو دی گئی تھی، تو تمہاری امتوں نے، لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے. رسول جواب دے رہے ہیں لا، نہیں، علم لنا، ہمارے لیے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا. رسولوں کو پتہ نہیں ہے کہ امتوں نے ان کا کیا حال کیا. اب یہاں ایک پوائنٹ تو یہ بنتا ہے کہ یہ ادب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. رسپیکٹ میں وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. ایک اور پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ اس قدر ہوگی کہ رسول بھی گھبرا جائیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیگ جو ہیں وہ بھرا لیے نیکیوں سے، بہت کچھ کر لیا ہم نے. کیا رسولوں سے بڑھ کر گئے ہم تو 2 بندوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے پھر ہر جگہ چرچا کر دیتے ہیں وہ تو ماننے والا ہے ہی نہیں، چھوڑو اس کو. فتوے لگا دیتے ہیں، کسی کو کافر بنا دیتے ہیں اور کسی کو مرتد بنا دیتے ہیں. استغفر اللہ. رسول، اس میں کون سے رسول ہوں گے؟ سارے رسول. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں نے کیا حشر کیا ان کا. اور اسی طرح سے باقی رسول کیا جواب بول رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ یا اللہ. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کا حال. اسی طرح پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم یا اللہ، جتنا تو نے بتایا اتنا ہی پتہ ہے. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں ادب کے ساتھ؟ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کہا تھا انہوں نے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب قال اللہ، پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی ماں پر. میری نعمت کہ میں نے بن باپ کے تجھے تیری پیدائش کروائی. ماں کے اوپر کیا نعمت؟ میں نے اس کو چن لیا اور اس سے وہ کام لیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے آنے والی کسی بھی عورت سے نہیں لیا جائے گا. She was the special one. جب ایتک، جب قوت دی تجھ کو، طاقت دی تجھ کو، بروح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ. اب آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کیا کیا اسپیشلٹی تھی. تو کلمو، تم کلام کرتے تھے، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، پنگوڑے میں، جھولے میں. چھوٹا سا بیبی بات کرتا ہے لوگوں سے، وکہلن، اور جوانی میں بھی. سورہ مریم جب قوم نے پوچھا کہ یہ کیا کر کے آئی ہے مریم، فاشرت الیہ، اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، بچے کی طرف، اس سے پوچھو. وہ کہنے لگے یہ تو دودھ پیتا بچہ، اس سے کیا پوچھیں گے. اور بچہ بول اٹھا، انا عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، کتاب دی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، پوری ڈیٹیل ایک نیولی بورن بیبی نے پکڑا دی ان کو. سبحان اللہ. اور کیا کرتے تھے؟ وَإِذْ، اور جب، علمتک، علم دیا تجھ کو، الکتابہ، کتاب کا، لکھنے کا فن. بیسیکلی الکتابہ سے یہاں مراد ہے لکھنا سکھایا تجھ کو. والتوراۃ، اور تورات کا علم دیا، والانجیل، اور انجیل دی،
وَإِذْ اور جب، اب یہاں سے معجزات شروع ہوتے ہیں. کیا معجزات تھے؟ وَإِذْ اور جب تخلقو تم بناتے تھے من الطین مٹی سے کہیئتی شکل الطیر پرندے کی، مٹی لے کے جیسے ڈو ہوتی ہے وہ لے کے اس سے پرندے کی شکل بنا دینا. الطیری بِإِذْنِ میری اجازت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری اجازت سے یہ سب کچھ ہوتا تھا. فَتَنْفُخُ پھر تم پھونکتے تھے فیہا اس میں، اس پرندے میں، وہ جو اسٹیچو بنایا اس میں پھونک مارتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا فَتَكُونُ طَيْرًا پس وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ، جیتا جاگتا. بِإِذْنِ میری اجازت سے، تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. وَتُبْرِئُ اور تم تندرست کرتے تھے الاکمہ مادر ذات اندھے کو، بورن بلائنڈ جو تھے ان کو شفا ہو جاتی تھی. وہ ابرسا اور برس والوں کو، یہ بیماری ہے جلدی بیماری لیپریسی، وہ بھی تندرست ہو جاتے تھے. بے ساتھ ساتھ میں دیکھیں بےزنی کو انڈر لائن کرتے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے تھے لیکن کس کی اجازت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے. وَإِذْ اور جب تخرج الموتى اور جب تم مردہ کو نکالتے تھے زندہ کر کے، بِإِذْنِی میری اجازت سے. وَإِذْ اور جب کففت روک لیا میں نے ہاتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ان کا تجھ سے. اِذْ جِئْتَهُمْ جب تم لائے ان کے پاس بالبینات روشن نشانیاں لے کر. تو کسی نے تم کو پکڑ کے مارا نہیں. اتنے زیادہ بنی اسرائیلی بولتے بہت تھے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے اسی وقت. وہ پلاننگ جو انہوں نے کی تھی وہ الگ بات تھی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس کو قتل نہیں کیا. یقیناً قرآن میں ہم پڑھ چکے. فقال الذین پس کہا الذین ان لوگوں نے جو کفروا انہوں نے انکار کیا منہم ان میں سے. کیا کہا؟ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، انہوں نے کہا ان ھذا نہیں ہے یہ جو سب کچھ تم کر رہے ہو الا مگر سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.